الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آن لائن طبی کورس کے سلسلے میں ہم بیان کر رہے ہیں اعصابی غدی تحریک، اعصابی غدی مزاج کی ادویات کو۔ تو اس سلسلے میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حب شفا۔ حب شفا وہ دوائی ہے جس کو زیادہ تر بلڈ پریشر کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے، خون کو پتلا کرنے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو اس دوائی کا بنانے کا طریقہ کیا ہے اور اس میں احتیاطیں کیا کرنی ہیں، تو اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ بلڈ پریشر کسی ایک تحریک کا مرض نہیں ہے۔ یہ جو زیادہ تر بلڈ پریشر دیکھا گیا ہے وہ اعصابی عضلاتی تحریک میں، عضلاتی اعصابی تحریک میں، عضلاتی غدی تحریک میں اور غدی عضلاتی تحریک میں، زیادہ تر ان تحریکوں کے اندر جو ہے وہ بلڈ پریشر نظر آتا ہے۔ بعض صورتوں میں اعصابی غدی میں بھی یہ نظر آیا ہے۔ تو اکثر جو میڈیکل کے اندر ادویات دی جاتی ہیں بلڈ پریشر کی، وہ خون کو پتلا کرنے کی ہوتی ہیں، حالانکہ بلڈ پریشر صرف خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ یہ ری گیس کی وجہ سے زیادہ تر بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، یہ ری گیس کی وجہ سے بھی بڑھتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اس کے بعد ٹینشن سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور پھر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ خون گاڑھا ہو جائے، کولیسٹرول بڑھ جائے اور عضلاتی غدی تحریک کی زیادتی ہو جائے، اس صورت میں بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اب مختلف اس کے اسباب ہیں بلڈ پریشر کے، تو جو بلڈ پریشر کا سبب بنتا ہے، جو اس کا سبب ہے مرض کا، اس کا آپ علاج کریں۔ مثلا ری گیس کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے بلڈ پریشر بن رہا ہے، تو آپ اس کا علاج کریں بجائے یہ کہ بلڈ پریشر کا علاج کریں۔ لیکن میڈیکل کے اندر ہر بلڈ پریشر کا علاج جو ہے یہ کیا جاتا ہے کہ خون کو پتلا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اعصابی عضلاتی تحریک ہے، یہاں پر خون پہلے ہی پتلا ہے، آپ وہ ادویات دے کر بلڈ پریشر کی اس کو مزید خون کو پتلا کرتے، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ خون جب زیادہ پتلا ہو جاتا ہے تو فالج ہو جاتا ہے، لکوا ہو جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر لو ہونے لگتا ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ مریض کے ساتھ ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا نسخہ ہے حب شفا کا، یہ آپ نے ہر بلڈ پریشر میں استعمال نہیں کروانا، یہ صرف آپ نے عضلاتی غدی تحریک اور غدی عضلاتی تحریک میں ہونے والا بلڈ پریشر، اس کے لیے آپ نے استعمال کروانا ہے۔ اور ان تحریکوں کے اندر یہ دوائی ایسا کام کرتی ہے
کہ جس کا بلڈ پریشر 200 تک بھی ہو اور کسی میڈیسن سے کم نہ ہو رہا ہو، صرف ایک اس خوراک سے اللہ کے فضل کرم سے فوراً بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ تو اس نسخے کے جو اجزاء ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں میٹھا تیلیا ہے، یہ آدھا تولہ ہے، اجوائن خراسانی 1 تولہ، ازگن ناگوری 4 تولہ، سرنجا شیریں 8 تولہ، دھنیا خشک 8 تولہ اور چھوٹی ٹنڈن یہ 8 تولہ۔ تو سب کو آپ نے پیس لینا ہے اور اس کی آپ نے نخودی گولی بنا لینی ہے، یا 500 mg کے کیپسول بھی بھر سکتے ہیں۔ تو ایک گولی دن میں 3 مرتبہ آپ نے الائچی اور زیرہ سفید کے کاوے سے دینا ہے۔ 3 عدد چھوٹی الائچی ہونی چاہیے اور 1 چٹکی زیرہ سفید کی ہونی چاہیے۔ اس کاوے کے ساتھ آپ نے یہ دوائی مریض کو کھلانی ہے۔ اللہ کے فضل کرم سے بلڈ پریشر جو عضلاتی غدی تحریک والا ہو اور غدی عضلاتی تحریک والا ہو، یعنی گرمی والا ہو، حرارت کی زیادتی والا ہو، اس سے فوراً اس کی حرارت جو ہے وہ کم ہونے لگے گی اور مریض جو ہے وہ چند منٹوں کے اندر الحمدللہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ عضلاتی اعصابی تحریک میں اگر آپ وقتی طور پر ٹیمپرری طور پر آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن مستقل طور پر آپ اس کو استعمال نہیں کروا سکتے، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ یہ صرف نہیں بلکہ کوئی بھی بلڈ پریشر کی گولی آپ ایسے استعمال کروائیں گے بغیر مزاج کے تو وہ نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی تحریک کے بلڈ پریشر کے لیے آپ نے یہ حب شفا دینا ہے، اور عضلاتی اعصابی تحریک کے اندر آپ نے 5 ملین، 5 ہاضم اور جوارش کمونی دینی ہے۔ اس کی ری گیس آپ خارج کریں گے جسم سے تو انشاءاللہ اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اعصابی تحریک میں بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کے لیے تریاق تبخیر ہینگ والا جو ہے نسخہ وہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔